يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الصیام. معزز سامعین کرام، 5 رمضان مکمل ہو چکا ہے اور 6 رمضان میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں. 6 تراویح بھی مکمل ہو گئی الحمدللہ. محترم سامعین کرام، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ رمضان کریم بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قدردانی اسی صورت میں ہوگی کہ اس مہینے کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک لحظے کو ہم لوگ اسپیئر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں. جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، جن جن طریقوں سے کرنے ہیں، ان تمام نیکیوں کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. خاص طور سے قرآن کریم کی تلاوت دن میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ذکر و اذکار سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے. لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، حسن سلوک کو ہمیشہ آگے رکھنا چاہیے. جو لوگ بھی ہمارے ماتحتی میں کام کر رہے ہیں، چاہے ہماری دکان میں کام کرنے والے ہوں، یہاں تک کہ جو مرد حضرات ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، ان کے ساتھ بھی نرمیت کا برتاؤ ہونا چاہیے. ان کو بھی عبادت کرنے کا موقع دینا چاہیے. کام کا جو بوجھ ہے اس کو ذرا کم کر لینا چاہیے. محترم سامعین کرام، یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے بتلایا ہے اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اب جو وقت باقی ہے وہ بہت ہی مختصر ہے اور بہت جلدی نکل جانے والا ہے. محترم سامعین کرام، تراویح کی نماز مکمل ہو گئی ہے اور تراویح کے بعد رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے ہر روز پیش کر رہے ہیں. کل ہم نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بتلائی تھی کہ جب آدمی رات کو سحری کے لیے بیدار ہو تو اس وقت سے لے کر کے طلوع فجر تک سحری کا وقت رہتا ہے. طلوع فجر تک، اور اسی وقت اذان دینا چاہیے. سامعین کرام، آج ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب آپ سحری کے لیے اٹھیں تو سحری میں کھجور کھائیے. کھجور، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور یہ حدیث سنن ابی داؤد کتاب الصیام حدیث نمبر 2345 کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور مومنوں کی بہترین سحری ہے. حدیث کے الفاظ ہیں: نعم سحور المؤمن التمور. کھجور بہترین سحری ہے ایمان والوں کے لیے، تو کھجور کا اہتمام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بہت زیادہ لوگوں کو ترغیب دلائی ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھجور کھایا کرتے تھے سحری میں. سامعین کرام، سحری کے تعلق سے ایک بات اور ذہن نشین رکھیں کہ سحری کو ذرا ڈیلے کر کے کھانا چاہیے، تاخیر کر کے. جلدی سے کھا کر کے بستر میں جا کر کے سو نہیں جانا چاہیے جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے. جو لوگ ذرا دنیا کی طرف زیادہ ہوتے ہیں، اب ان کو روزہ بھی رکھنا ہے. اب روزہ رکھنا ہے تو 3 بجے ہی اٹھ گئے، 3:30 پونے 4 تک کھا کر کے پھر بستر پر چلے گئے اور کہہ دیا کہ جب اذان ہو تو مجھ کو اٹھا دینا، ہم چلے جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، اور کبھی کبھی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے. لیکن یاد رکھیے کہ سحری کو تاخیر کر کے کھانا چاہیے، جلدی سے سحری نہیں کھانا چاہیے. تاخیر کے تعلق سے ایک حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح البخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1921 کی ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ. انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا کر کے جو نماز کے لیے کھڑے ہوئے، سحری کھا کر کے جو نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اس کے درمیان وقفہ کتنا تھا؟ تو کہا کہ 50 آیات پڑھنے کے برابر. 50 آیات پڑھنے کے برابر. اب سوچیے کہ 50 آیات بہت زیادہ ٹائم نہیں لگ سکتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ. تو طلوع فجر کا جو وقت ہے اس سے 20 منٹ پہلے 25 منٹ پہلے سحری کے لیے بیٹھ جائیے، 10 منٹ میں سحری سے فارغ ہو جائیے.
اس کے بعد منہ وغیرہ کو صاف کر کے دوسری چیزوں سے فارغ ہو کر کے فریش ہو کر کے نماز پڑھنے کے لیے سرے چلے آئیے. لیکن یاد رکھیے سحری کو دیری سے کرنا یہ مستحب اور افضل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, صحیح ابن حبان کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ انبیاء کی جماعت سے ہیں اور ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطاری کو جلدی کریں اور سحری کو دیر سے کریں. آج ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہے. آج ہمارے ہاں افطاری کے لیے دیر کرتے ہیں, نہیں تھوڑا رک جاؤ, نہیں تھوڑا رک جاؤ. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہے گا جب تک کہ وہ سحری کے لیے دیری کرے گا اور افطاری کے لیے جلدی کرے گا. جلدی کرنے کا مطلب یہ کہ جیسے ہی غروب ہو بغیر کسی تاخیر کے, بغیر کسی تردد کے فوراً سحری کر لینا, فوراً افطاری کر لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب سورج مشرق سے مغرب کی طرف چلا جائے اور دن شام کی طرف چلا جائے, جیسے ہی لگے کہ اب سورج غروب ہوا فوراً سے فوراً افطاری کر لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جب تک لوگ افطاری کے لیے جلدی کریں گے اور سحری کے لیے دیری کریں گے وہ سنت پر قائم رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جب تک انسان سحری کے لیے دیری کریں گے, افطاری کے لیے جلدی کریں گے تو ان کا دین اسلام لوگوں پر غالب رہے گا. یہ ساری حدیثیں ہیں. اور ابھی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کہ ہم انبیاء کی جماعت میں سے ہیں اور ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطاری کو جلدی کریں, سحری کو تاخیر کر کے کریں. جو صبح صادق کا جو وقت ہے, جس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے, آپ ملا لیجئے اور اس حساب سے 15-20 منٹ پہلے بیٹھیے, آرام سے اخیر میں کھا کر کے اٹھیے اور سیدھے نماز پڑھنے کے لیے چلے آئیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے اور یہ روایت مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 7951 کی ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے جلدی افطار کرنے والے صحابہ کرام تھے اور لوگوں میں سب سے تاخیر کر کے سحری کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. تابعی بولتے ہیں. اسی لیے افطاری میں دیری کرنا چاہیے. لیکن ایک بات اور یاد رہے, ہمارے ہاں ہم نے کل بھی بتلایا تھا کہ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ 10 منٹ پہلے جو ہے سحری کا وقت ختم ہو گیا اور 10 منٹ کے بعد اذان دے رہے ہیں. اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ایک دلیل ہے تو مجھ کو دیا جائے. ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی اپنے دل کے اندر چاہت رکھتے ہیں اور ہمارا شوق ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں. لیکن ابھی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سنن ابی داؤد کتاب الصیام حدیث نمبر 2350, بہت غور سے سنیے گا, یہی آج کی سب سے اصل حدیث ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. حدیث کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی فجر کی اذان سنے اور اس وقت وہ سحری کر رہا ہو, برتن ہاتھ میں ہے, کھانا شروع کیا ہے, ابھی تھوڑا سا کھایا ہے, اذان ہو گئی, اب کیا کرنا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس ہٹاؤ فوراً منہ کو صاف کرو. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حدیث بالکل صحیح ہے. ایک بار پھر حدیث کا نمبر نوٹ کر لیجئے, سنن ابی داؤد کتاب الصیام حدیث نمبر 2350. اور اس کے علاوہ یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی ہے, اور مسند احمد کے اندر جو حدیث ہے اس کو مسند احمد کے محققین نے صحیح مسلم کی شرط پر اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی فجر کی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ سحری کھا رہا ہو تو اذان سننے کے بعد برتن کو سائڈ نہ لگائے, بلکہ جتنی اس کی ضرورت ہے, جتنا اس کو کھانا ہے سحری, اتنا وہ 2-4 لقمہ کھا سکتا ہے. کوئی پرابلم کی بات نہیں. یہ ہمارا کہنا نہیں ہے, یہ ہمارا دین نہیں ہے, یہ ہماری بات نہیں ہے, یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یہ جو سنن ابی داؤد ہے دنیا میں اکیلا سنن ابی داؤد ہے, اس کے علاوہ کوئی سنن ابی داؤد نہیں ہے. آپ کسی بھی مسلک کے سنن ابی داؤد کو اٹھائیے, اسی جگہ پر, اسی نمبر پر, اسی کتاب الصیام میں, اسی باب کے اندر یہ حدیث بالکل اسی طرح سے موجود ہے. اور اس حدیث کے اوپر صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے اب تک کے جو محققین شارحین نے جو شرح کیا ہے وہ یہی کہ اگر اذان ہو رہی ہو
اور آپ نے سحری کمپلیٹ نہ کیا ہو تو 2-4 لقمہ جو بچا ہوا ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سحری کرنے میں تاخیر کرنا چاہیے اور اسی میں خیر و بھلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے معاملات کو درست فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. جو بھی نیکیاں ہم اس رمضان کے دن میں انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کا سامان مہیا فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جو تنگ دست ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت و کشادگی سے نوازے. جن کے ساتھ جو مسائل ہیں ان تمام مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے. تمام مومن مسلمانوں کے جو جائز خواہشات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام خواہشات کو پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.